اللہ اکبر. ہمارے اخلاق اللہ حسینی بنا دے, ہمارے کردار حسینی بنا دے. میں نہیں جانتا کہ جنت کیسے ملے گی, مگر اتنا جانتا ہوں جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے. یہ ذہن میں بات رکھیں. اللہ آپ کی کمیٹی کو سلامت رکھے, آپ کی بستی کو سلامت رکھے. جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے گا. ہمارے اخلاق اتنے بدل چکے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے. کتنی ترقی کی ہے. آج بھائی ہاسپٹل میں ہو اور دوسرا بھائی گھر پہ موج کی نیند سو رہا ہو اور اس کے علاج کا پیسہ نہ ہو. جو ہاسپٹل میں وہ غریب ہے تو امیر اپنا فون بند کر لیتا, اور اس لیے کہ کہیں بھائی مجھ سے پیسہ نہ مانگ لے. بھائی ہاسپٹل میں ہے, بہن ہاسپٹل میں بھائی کا موبائل بند ہے. ہم اتنی دلوں کے اندر اپنے بغض پالتے ہیں, قسم خدا کی ہمارے سجدے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. یہ کڑوی سچائی ہے. ہمارے دل اندر سے میلے ہو چکے ہیں. 15 دن بندہ لنگر چلا رہا ہے, دنیا کھا کے جا رہی ہے, لیکن سگے باپ کو ایک لقمہ کھلانے تیار نہیں. یہ کڑوی سچائی ہے. آدمی مسجد میں نعرے لگواتا, جاؤ جی 50,000 میں نے دیے مینار بنانے کے لیے. تو 50,000 مینار کے لیے دے سکتا ہے, 50 روپے باپ کی دوا کے لیے نہیں دے سکتا. ایسے لینے والے ایسے بانٹنے والے. باپ 10 روپے کی دوا کے لیے تڑپ رہا ہے, بیٹا 500 روپے مینار کے لیے دے رہا ہے, اور اعلان کیا جاتا یہ جنتی ہو گیا. تو کس نے کہہ دیا یہ جنتی ہو گیا؟ تجھے پتا ہے مسجد کے مینار بنانے سے جنتی نہیں بنا کرتے ہیں, صرف مسجد کی صفیں خریدنے سے جنتی نہیں بنا کرتے. میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت دیں. آقا فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور جنت میں جانا چاہتا ہوں, شہادت پانے کے بعد جنت کا خواہاں ہوں. آقا نے فرمایا حی والدہ کا, کیا تیرے ماں باپ جنت ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اکلوتا بیٹا ہوں, جب میں آیا تو وہاں سے باہر رہے تھے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جب واپس چلا جا, جن کی آنکھ میں آنسو دے کے آیا ہے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ دے دے. جن کو جنت تلوار کے سائے میں ملے گی ان کو تو ملے گی. واپس چلا جا, ماں باپ کو راضی کر دے, محمد بھی راضی ہوگا, خدا بھی راضی ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان شہید اعظم, پیغامی مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, سبحان اللہ. اپنی زندگی دیکھیں, ہمیں شوق ہے ناموری کا, ہمیں شوق ہے ہمارے نام کے نعرے لگے. ہم تو چندہ بھی وہاں دیتے ہیں جہاں پہ ہمارا پرچار زیادہ کیا جاتا ہے. اس سے مطلب نہیں ضرورت کس کو زیادہ ہے, مطلب اس سے ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ نام کہاں زیادہ ہوگا. یہ مزاج ہے ہمارے. نام کے لیے مر گئی دنیا نام کرتے کرتے, لیکن قرآن کہتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلتیں عطا فرماتا ہے. عزت و ذلت کا مالک وہ ہے. تو پھر بندہ اپنی فکر میں کیوں ہے؟ تو رب کے کام میں لگ جا, رب تیرے کام کر ڈالے. تو ہمارے مزاج بھی ناموری کے ہیں, مگر قسم خدا کی وہ کیسا گھرانہ تھا. حضور منبر شریف پہ ہے, آقا کریم منبر پہ کھڑے ہیں, اعلان فرمایا. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں دیوانوں کے بیچ میں. ایک پردیسی آ گیا, اس نے آ کے کہا کیا ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے. اس نے اتنی بات کہی نا, میرے حضور منبر پہ تھے, آپ نے 350 صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے. کتنے 350. مجھے بھی مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے آتے, میں بھی کودنا جانتا ہوں, لیکن ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ذرا جھانکے گریبان میں اپنے, غور کریں ہم کس کٹگری کے مسلمان ہیں, ہمارا لیول کیا ہے اسلام میں. غور کریں. اللہ اکبر. حضور منبر پہ ہیں, فرماتے ہیں کوئی جو اسے کھانا کھلائے. 350 صحابہ کی گردن جھک گئی.
کوئی نہیں بولا. فرمایا مہمان ہے ہمارا, اسے کوئی کھانا کھلائے. 350 لوگوں کی گردن جھکی. مصطفیٰ فرماتے کیا کوئی میرے مہمان کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ جب اتنی بات کہی ہے سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ تو وہ قوم ہے جو آپ کے اشارے پہ گردنیں کٹانے تیار رہتی ہے. یہ تو وہ قوم ہے جس نے بچوں کو بچے نہ جانا. یہ تو وہ قوم ہے جس نے اولاد کو اولاد نہ جانا. آپ نے ایک آواز دی ہے, یہ تو بچے لے کر کے آ گئے. آپ نے ایک بار پکارا تھا, یہ تو جانوں کے نذرانے لے کر آ گئے. لیکن یا رسول اللہ, آج 3 مرتبہ آپ نے اعلان کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ کوئی روٹی کھلانے تیار نہیں؟ کہتے یا رسول اللہ, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے گھر بھی آدھی روٹی تو کیا ہے, روٹی کا ایک لقمہ بھی موجود نہیں ہے. یا رسول اللہ, اگر ہوتا تو پہلی آواز پہ کھڑے ہو جاتے. ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن میں 3 دن کا پیاسا, 3 دن کا فاقہ ہے, کسی کا 2 دن کا فاقہ ہے, کسی کا 5 دن کا فاقہ ہے. اتنا سرکار نے سنا ہے, خاموش ہو جاتے ہیں. سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں. آقا فرماتے ہیں سلمان, جب 350 کے یہاں کھانا نہیں ہے تو تو کہاں کھلائے گا؟ سلمان فارسی نے کہا تھا یا رسول اللہ, ایک دروازہ ایسا ہے میں جس کا پتہ جانتا ہوں, اس دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا. آقا فرماتے کس کا دروازہ؟ کہتے ہیں آقا, وہ دروازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں سلمان تیری مرضی, جیسا چاہے کر. سلمان فارسی نے کیا کیا, ہاتھ پکڑا آگے حضرت فاطمہ کی چوکھٹ پہ, دستک دی, آواز آئی من دق الباب. دروازہ کس نے بجایا؟ کہتے سلمان فارسی. کیوں آئے ہیں؟ کہ حضور کا مہمان ہے, کھانا کھلانے لایا. اتنا سنانا, سیدہ فاطمہ زہرا نے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا. فرمانے لگی سلمان ذرا جھانک کے دیکھ. حضرت سلمان فارسی نے دیکھا, شہزادے چٹائی پہ لیٹے تھے. حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں سلمان, آج 3 دن ہو گئے میرے بیٹوں کو ایک لقمہ نہیں ملا اور تم مہمان لے کے چلے آئے. بتائیے فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے کھلانے کے لیے. حضرت سلمان فارسی نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے میں اس لیے لے کے آیا کہ حضور نے 3 مرتبہ کہا تھا کوئی کھانا کھلا دے. سیدہ جنت مسجد کے اندر 350 صحابہ تھے, کسی کے گھر ایک لقمہ نہیں. حضور کا مہمان خالی چلا جاتا, سلمان کو گوارا نہیں ہوا, اس لیے لے کے آ گیا. اللہ اکبر. اتنا کہہ کے واپس چلنے لگے. حضرت فاطمہ کہتی چچا مہمان کو تھوڑا دور کر کے آئیے, کچھ بات کرنی ہے آپ سے. گئے, مہمان کو تھوڑا دور کھڑا کیا, آئے. کیا بات ہے سیدہ؟ آپ نے پردے کی آڑ سے ایک چادر نکالی, کہا اسے لے کے چلے جاؤ شمون کے دروازے پہ, اس سے کہنا یہ چادر رکھ لے اور اس کے بدلے میں ہمیں تھوڑا سا آٹا دے دے, تاکہ ہمارے دروازے پہ جو مہمان آیا ہے نا یہ خالی نہیں جانا چاہیے. آج مزاج دیکھیں ہم لوگ کتنے بدل گئے. لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے. ایک دور وہ تھا کہ جب مہمان نہیں ہوتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے, کیا ہوا مہمان نہیں گئے, شاید رب ناراض ہے اس لیے مہمان نہیں بھیجا گئے. لوگوں کی تمنائیں یہ رہتی تھی مہمان آئے گا تب کھانا کھائیں گے. آج لوگ یہ سوچتے ہیں مہمان چلا جائے گا تب کھانا کھائیں گے. کتنے بدلے ہیں ہم لوگ, کتنی ہم نے ترقی کی ہے. کل مہمان کا انتظار کرتے تھے, آنے کا آج جانے کا انتظار کرتے, پھر کہتے ہیں تعویذ دے دیں برکت ہو جائے. برکتیں تعویذ سے نہیں ہوتی ہیں, برکتیں عمل سے ہوتی ہیں, برکتیں نیت سے ہوتی ہیں. وہ لوگ تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ, کوئی مہمان نہیں آیا نا کھانا نہیں کھایا, جا کے راہ میں کھڑے ہو گئے. کوئی مہمان ملے گا بلا کے لاؤں گا تب کھانا کھاؤں گا. ایک بزرگ کو جاتے دیکھا, بڑی عمر کا بندہ تھا, کہنے لگے یار کھانا کھا لے. اس کا ہاتھ پکڑا, لے کے آ گئے, دسترخوان پہ بیٹھے. جیسی لقمہ اس نے بنایا نا, سنیں اللہ کتنا کریم ہے, جیسی لقمہ بنایا آپ فرمانے لگے ٹھہر, لقمہ بعد میں کھانا, پہلے میرے رب کا نام لے, پہلے میرے رب کا نام لے. جب اتنی بات سنی نا وہ کہنے لگا ابراہیم میں تمہارے رب کو مانتا ہی نہیں تو اس کا نام کیوں لوں؟ آپ نے فرمایا اگر نام نہیں لیتا تو اٹھ, میں تجھے کھانا ہی نہیں کھلاؤں گا. یہ کہا وہ اٹھ کے چل دیا. فوراً رب نے جبریل کو بھیجا, جا میرے خلیل سے جا کے کہے. جبریل آئے, کہنے لگے جبریل آئے, کہنے لگے ابراہیم رب نے پیغام بھیجا ہے, جس بندے کو تم نے واپس کیا ہے نا اسے بلا کے لائیے, اپنے دسترخوان پر بیٹھا کے کھانا کھلائیے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں جبریل
یہ وہ بندہ ہے جس سے میں نے کہا تھا میرے رب کا نام لے، اس نے رب کا نام لینے سے انکار کر دیا۔ جو میرے رب کا نام نہیں لے سکتا وہ خلیل کے دسترخوان پہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ جبریل کہتے ہیں سنے ابراہیم، رب فرماتا ہے اے ابراہیم میں اس کو 70 سال سے کھلا رہا ہوں، آج تک کبھی میں نے نہیں اس سے کہا میرا نام لے تب روزی دوں گا، میرا نام لے تب لقمے کھلاؤں گا، میرا نام لے تب پانی پلاؤں گا۔ جب میں نے نہیں پوچھا تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ جاؤ جا کر کے اس کو بلا کے لاؤ اور اس کو کھلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے خلیل اٹھے، جا کے ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے چل کھانا کھا۔ اس نے کہا کھا تو لوں گا لیکن نام نہیں لوں گا۔ کہا تیری مرضی ہے، نام لے یا نہ لے، میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لے۔ بیٹھا دسترخوان پہ، کہنے لگا خلیل بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی اٹھا کے بھگایا تھا، اب بلا کے کھلا رہے ہو، اب نام نہیں لے رہا ہوں، تب بھی راضی ہو؟ تو اللہ کے خلیل نے کہا تھا بات یہ ہے جس رب کے نام لینے سے تو انکار کر رہا ہے اسی رب نے کہا ہے خلیل نام لے نہ لے تو اسے کھانا کھلا، اگر ہم بند نہیں کرتے تو کیوں بند کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ اس نے اتنا سنا رونے لگا، کہنے لگا اگر وہ اتنا پیار کرتا ہے جبکہ میں اس کا باغی ہوں، جب میں اس کا ہو جاؤں گا تو کتنا پیار کرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندوں کبھی مہمان دیکھ کے بھاگو مت، ڈرو مت۔ مہمان جب بھی آتا ہے نا اپنے ساتھ آپ کا حصے کا بھی رزق لے کے آتا ہے، آپ کے حصے کا بھی رزق لے کے آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے چادر لی دی، سلمان فارسی گئے اور واپس جب لے کے آنے لگے نا اللہ اکبر، تو شمون یہودی نے کہا ٹھہرو تو صحیح سلمان، صرف جو لے کے جا رہے ہو بدلے میں کچھ تو دے کے چلے جاؤ۔ کہنے لگے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اب ہاتھ بڑھائیے مجھے بھی حضور کی چوکھٹ تک لے چلیے۔ یہ ان کے گھر کی سخاوت تھی، جب ان کے گھر کی سخاوت دیکھتے تھے تو لوگ دین میں داخل ہوتے تھے۔ یقین جانے اور یہ سچی بات ہے، غیر مسلم ہماری نمازوں سے مطمئن نہیں ہوگا، غیر مسلم ہمارے روزوں سے مطمئن نہیں ہو سکتا، غیر مسلم ہمارے حج سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مطمئن ہو سکتا ہے تو ہمارے اخلاق سے مطمئن ہو سکتا ہے، ہمارے اخلاق سے۔ آپ اخلاق بہتر کریں پھر دیکھیں اللہ کتنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بندہ کہتا نہیں جی کیا ضرورت ہے، میں تو رہتے ہی فلاں جگہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ایسی صدقے خیرات کرنے کی۔ قسم خدا کی حسنین کریمین کی وہ ذات ہے جن کو جنت میں جانے کی بشارت میرے مصطفیٰ نے عطا کی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا یہ وہ ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن تمہیں پتا ہے جب امام حسن کو غسل دیا گیا اور آپ کے کپڑے اتارے گئے نا تو آپ کی کمر پہ کالے نشان تھے۔ لوگ دیکھ کے باتیں کرنے لگے کہ یہ تو شہزادے ہیں، ان کی کمر پہ کالے نشانوں کا کیا کام ہے، کیوں ہیں یہ کالے نشان؟ جب باتیں ہونے لگی خادم آگے بڑھا، اس نے کہا خدا کی قسم اگر میرے آقا کی عزت کی بات نہ ہوتی تو میں اس رات سے کبھی پردہ نہ ہٹاتا۔ اس نے کہا لوگو یہ جو آپ امام حسن کی پیٹھ پہ کالے نشان دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور کے نشان نہیں ہے، بلکہ جب پورا مدینہ سو جاتا تھا تو حضرت امام حسن ناج کی بوریاں اٹھا کر کے یتیم اور بیوہ کی چوکھٹ پہ رات کو خود پہنچانے جایا کرتے تھے۔ آج اتنی دل میں جگہ آ گئے ہمارے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دولت میں کسی یتیم کا حصہ ہو، ہم نے چاہا کبھی ہماری دولت میں غریبوں کا بھی حق ہو؟ کبھی نہیں۔ ہم تو کہتے 100 روپے جا کے مسجد میں دیں گے امام فری کی جنت دے دے گا۔ کسی سے شیطان کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا بتا تجھے سب سے زیادہ خوشی کس آدمی سے رہتی ہے؟ اس نے کہا میں سب سے زیادہ راضی رہتا ہوں عبادت گزار کنجوس سے، جو رات تو دن عبادت کرتا ہو لیکن کنجوس ہو۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ کتنی عبادت کر لے لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کہا تجھے برا کون لگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بے عمل سخی سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن اس کے اعمال میں نیکیاں اور تو نہیں ہوں گی لیکن اپنی سخاوت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تب
طبیعت میں سخاوت پیدا کرو، خرچ کرنا سیکھو. دروازے پہ کوئی آ جائے تو اس کا قد نہ ناپا کرو، اس کی قیمت نہ لگایا کرو. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کو بھیگ دیں ہم، یہ دیکھو ہٹھا کٹھا ہے، اس کے کپڑے دیکھو. تو ہاتھ اللہ نے سلامت دیے ہیں، اگر نہ مانگتا کام کرتا تب بھی پیٹ بھر جاتا. او یار تیرے دروازے پہ اگر کوئی آیا ہے تو رب کا شکر ادا کیا کر، وہ اتنا بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو کل تجھے اس کے دروازے پہ محتاج بنا کے بھیج سکتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. یاد رکھ تو وقت بدلتے دیر نہیں لگا کرتی ہے، ٹائم پر آتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. کبھی کسی کو غربت کے تانے نہ دیا کرو، کبھی کسی کو محتاجی کے تانے نہ دیا کرو، کبھی کسی کو ذلیل و رسوا کر کے دروازے سے نہ بھگایا کرو. اللہ اکبر. ایک تاریخ لکھی گئی ہے، ایک میاں بیوی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں دروازے سے آواز آتی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ خیرات دے. شوہر نے بیوی سے کہا جلدی کیجئے، چائے کے دروازے پہ سوالی ہے، کچھ دیکھ کر کے آئیے. جیسی دروازے پر عورت بھیک دینے کے لیے آئی ہے، دروازے پہ جیسی آ کر کے اس نے کچھ دینا چاہا اور دروازے پہ بھکاری نے چہرہ اس عورت کی طرف کیا ہے. اس عورت نے اس کا چہرہ دیکھا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی ہے، چیخ نکلی زمین پہ گری. شوہر آیا، چہرے پہ پانی ڈالا، اٹھا کے کہنے لگا شریک حیات بتا تو سکی، طبیعت بھی ٹھیک ہے، نفس ٹھیک ہے، جب تو بھیک دینے آئی تھی تب ٹھیک تھی، اچانک طبیعت کیسے خراب ہوئی، بے ہوش کیسے ہو گئی؟ تو خاتون نے کہا تھا سرتاج اس میں ایک راز ہے. کہا کون سا راز؟ کہا یہ جو دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے یہ کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ میری پہچان کا آدمی تھا، میں اس کو قریب سے جانتی ہوں. شوہر نے کہا بتا کیا تعلق ہے، کون ہے تیرا؟ تو بیوی نے کہا تھا میرے سرتاج یہ وہ شخص ہے جس سے نکاح میں تجھ سے پہلے اس کے نکاح میں تھی، میں اس کے گھر میں رہا کرتی تھی. کہا پھر؟ کہا ایک دن میں اس کے گھر کے اندر تھی، دروازے پہ بھکاری آ گیا، اس نے جانے کے بعد اس بھکاری کو گالیاں دی اور تانے دے کے دھکے دے کر کے نکالا تھا. اللہ اکبر. کہتا اس کے بعد اس کے گھر میں ایسی تباہی آئی، نہ اس کے گھر میں رہ سکی نہ گھر رہ سکا. آج میں نے دیکھا ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب اتنا سخت آیا ہے کہ خدا نے اس کو بھکاری بنا دیا ہے. شوہر مسکرا کے کہتا ہے میری شریک حیات بتا تو سکی، کیا تو اس بھکاری کو جانتی ہے جو تیرے پہلے شوہر کے دروازے پہ آیا تھا؟ کہ میں تو نہیں جانتی. مسکرا کے کہا سن، اگر یہ تیرا پہلا شوہر ہے تو جو تیرے دروازے پہ آیا تھا وہ کوئی اجنبی نہ تھا بلکہ تیرا آج کا شوہر پہلے تیرے دروازے پہ آ کے گیا. اس نے کہا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اللہ جب وقت بدلتا ہے تو ٹائم نہیں لگتا. اس نے یہ بات کہی کہ جو دروازے پہ فقیر بن کے آیا تھا وہ میں تھا، جس کو گالی دی تھی اس نے وہ میں تھا. آج جو فقیر بن کے آیا ہے یہ تیرا شوہر ہے. خدا کے واسطے کسی کا دل نہ دکھانا، اور دولت آنے جانا ہے، کبھی گزرا وقت نہ بھولا کرو. اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے تو اس کا خمار نہیں چڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم پیسے والے ہیں. اوقات کیا کہ بڑے بڑے پیسے والے زمینوں میں چلے گئے، بڑے بڑے پیسوں والے. جا کے قبرستان میں کبھی دیکھا کرو، وہ لوگ مٹی کے اندر دفن ہیں جن کے کمرے میں مکھیاں پر نہیں مارا کرتی تھی. آج وہ مٹی کے اندر مٹی ہو گئے جو کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آج جاؤ ان کی قبروں کی ٹوٹی چھتیں دیکھو، جا کر کے ان کی قبروں کے حالات دیکھو. لوگ مٹی ڈالنے تیار نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا تھا ایسی زندگی جی کے جا، اگر کوئی مٹی ڈالنے بھی نہ آ سکے تو کم سے کم تیرے انتقال کے بعد جب بھی تیرا تذکرہ ہو کوئی یہ نہ کہے اچھا ہوا چلا گیا، اچھا ہوا دنیا خالی کر گیا، اچھا ہوا زمین تو صاف ہوئی، بلکہ ایسی زندگی جی کے جا اگر تیرا جنازہ اٹھے تو کوئی روکے کہ یا اللہ آج یہ چلا گیا کہ غریبوں کا سہارا کون ہوگا، یتیموں کا آسرا کون ہوگا. میں نہیں جانتا اگر اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے جاؤ گے تو دنیا کیا کہے گی، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تیرے جنازے کے ساتھ چار اچھا کہنے والے کھڑے ہو گئے تو تیجا ہو نہ ہو ادھر کفن سے چہرہ بعد میں کھلے گا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے. زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ حضور راضی ہو، خدا بھی راضی ہو. ہماری زندگی بدلتی جا رہی ہے، مزاج بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے. ہاں ہم تو یہ چاہتے ہیں کوئی ایک بندہ آئے جنت دے کے چلا جائے، ایک بندہ آئے اور سرٹیفکیٹ دے کے چلا جائے. وہ بڑا بے نیاز ہے، اگر راضی نہ ہو تو کروڑوں برس کی بارت منہ پہ مار دے، اور اگر وہ راضی ہونے پہ آئے نا تو ایک لمحے کی نیکی پہ بخش دیتا ہے. صرف پانی کو لے کے بخش دیتا ہے، ایک لقمے کو لے کے بخش دیتا ہے. کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھا کرو، مدد کیا کرو، اس کی مدد کیا کرو. اور کائنات میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والا میرے حضور کا گھرانہ ہے.
میرے حضور کا گھرانہ، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ شریف کے سب سے بڑے تاجر کی بیوی ہے۔ آپ کے شوہر کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ہے، اتنے بڑے تاجر ہیں آپ۔ اللہ اکبر، جب سیدہ زینب سخاوت کرتی تھی نا، سخاوت، تو آپ کی گلی میں پیر رکھنے جگہ نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی مسکرا کے امام حسین فرمایا کرتے تھے، بہن کچھ اپنے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ تو مسکرا کے کہتی تھی، جتنا رب دیتا ہے اتنا کی زینب لٹا دیا کرتی ہے۔ یہ ان کے گھر کی سخاوت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی قافلہ جب کربلا گیا تھا، کسی نے سیدہ زینب کو سوکھی روٹی دی تو دیکھ کے رونے لگی دیکھ کے سوکھی روٹی۔ اللہ اکبر، جب سوکھی روٹی آپ نے دیکھی روئیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ روٹی خود نہیں کھائی، تقسیم کر دی اپنے ساتھ کی عورتوں کو۔ ایک خاتون کھڑی تھی، اس نے کہا، بتا خاتون، کیا تیرا تعلق علی کے گھر سے کچھ ہے؟ کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تجھے تو نہیں جانتی کہ تو ہے کون، لیکن تیری عادت بتا رہی ہے کہ تو فاطمہ زہرا کی کچھ لگا کرتی ہے۔